بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلم ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ۔ اب یہاں سے چند فوائد بیان کر رہے ہیں عطف کے تعلق سے۔ تو تعریف اور اس کے کچھ احکام کا بیان آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے۔ اب یہاں سے ان فوائد کا ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، اور جاننا چاہیے کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ حرف عطف کے ما قبل کو معطوف علیہ اور ما بعد جو تابع ہے اسے معطوف کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اعنی اذا كان الاول صفة لشيء او خبرا لامر او صلة او حالا فالثاني كذلك ايضا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اول کون ہوگا؟ معطوف علیہ۔ تو کہتے ہیں جب اول یعنی معطوف علیہ کسی چیز کی صفت ہو، او خبرا لامر، یا کسی امر کی خبر ہو۔ یہاں امر کا وہ اصطلاحی معنی نہیں مراد ہے جس کو آپ فعل امر کہتے ہیں، امر سے مراد ہے کسی چیز کی خبر ہو، کسی بات کی خبر ہو۔ او صلتن، یا اول صلہ ہو موصول کا، او حالا، یا وہ حال ہو کسی ذو الحال کا، فالثانی کذالک ایضا، تو ثانی بھی ویسا ہی ہوگا، وہ معطوف بھی وہی بنے گا۔ تو پچھلے سبق میں کچھ بات اس تعلق سے ہو چکی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ عطف المفرد علی المفرد والی صورت میں ہم نے بتایا تھا کہ جو معطوف علیہ ہوگا وہی معطوف بھی بنے گا۔ اسی وجہ سے دونوں کو جوڑنے کے بعد ہی ہم اسے دونوں کو ملا کر ہی مبتدا یا خبر یا حال یا صفت جو بھی بنانا ہوتا ہے وہ دونوں کو جوڑ کر بناتے ہیں، اسی وجہ سے کہ معطوف بھی وہی بنے گا جو معطوف علیہ بنے گا۔ تو اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب اول یعنی کہ معطوف علیہ کسی چیز کی صفت ہو، اوپر حاشی میں مثال دی مثل جاءنی زید العاقل والعالم، جیسے جاءنی زید العاقل والعالم، تو العاقل یہ زید کی صفت ہے اور اسی العاقل پر معطوف ہے والعالم، تو والعالم بھی اس کی صفت بنے گا۔ لہذا صفت بنانے کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم زید کو موصوف اور العاقل معطوف علیہ واو حرف العالم معطوف علیہ معطوف سے ملا کر کے صفت بنا دیتے ہیں، کیونکہ دونوں صفت ہی بنیں گے۔ او خبرا لامر، یا کسی بات کی خبر ہو، مثال زید عاقل وعالم، زید عاقل وعالم، تو عاقل زید کی خبر ہے، وعالم میں عالم بھی خبر ہی بنے گا۔ لہذا یہاں بھی ترکیب ویسے ہی کریں گے کہ عاقل معطوف علیہ واو حرفیات عالم معطوف علیہ معطوف سے مل کر خبر۔ او صلتن، یا وہ صلہ ہو تو اول صلہ ہوگا تو ثانی بھی صلہ بنے گا، جیسے مثال یہاں دی ہے قام الذی صلی وصام، تو قام الذی، قام فعل ہے، الذی اسم موصول، صلی فعل ماضی معروف، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف ساما فعل اپنی ترکیب کے ساتھ معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے اب الذی موصول کا صلہ بن گیا۔ تو صلی جو پہلے ہے معطوف علیہ ہے وہ صلہ بن رہا ہے تو ثانی بھی صلہ بنے گا۔ او حالا، یا حال واقع ہو، جیسے جاءنی زید مشدودا مضروبا، تو زید سے حال ہے مشدودا و مضروبا، تو مشدودا حال ہے اول، تو ثانی و مضروبا بھی کیا اس سے حال ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب اول کسی چیز کی صفت ہو یا کسی بات کی خبر ہو یا صلہ ہو یا حال ہو، فالثانی کذالک ایضا، تو ثانی یعنی معطوف بھی ویسا ہی ہوگا۔ اب یہاں سے عطف کا ضابطہ بیان کریں کہ کہاں عطف کر سکتے ہیں اور کہاں عطف نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وَالضَّابِطَةُ فِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ يَجُوزُ
ان یقام المعطوف مقام المعطوف علیہ جاز العطف وحیث لا فلا، اور عطف کے سلسلے میں ضابطہ یعنی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جہاں معطوف کو معطوف علیہ کے قائم مقام کیا جا سکتا ہو، معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ رکھا جا سکتا ہو، جاز العطف، وہاں عطف جائز ہوگا، وحیث لا فلا، بہت اختصار میں ہے یہاں، اور جہاں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ نہ رکھا جا سکتا ہو، فلا اے فلا یجوز العطف، تو وہاں عطف جائز نہ ہو۔ تو ابھی اوپر آپ نے پڑھ لیا کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر یہ دیکھیں کہ اگر ہم معطوف کو جو ما بعد ہے اگر اس کو معطوف علیہ کی جگہ رکھ دیں تو عبارت میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہ لازم آئے، نہ معنوی اعتبار سے اور نہ ترکیبی اعتبار سے۔ جہاں یہ بات ہوگی کہ معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ رکھ سکیں اور کوئی خرابی وہاں لازم نہ آئے تو وہاں عطف کیا جا سکتا ہے، اور جہاں کوئی خرابی پالی جائے وہاں عطف نہیں کریں گے، واو آئے گا تو اس کو جو ہے جملے مستانفہ بنا دیا جائے گا، جملے کا عطف جملے پر کر دیا جائے گا، مفرد کا عطف مفرد پر نہیں مانا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس اور عطف کے سلسلے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جہاں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ رکھا جا سکتا ہو وہاں عطف جائز ہوگا، وحیث لا فلا، اور جہاں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ نہ رکھا جا سکے وہاں عطف جائز نہ ہوگا۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں، والعطف علی معمولی عاملین مختلفین جائز ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما والمعطوف کذالک۔ یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ دو مختلف عاملوں کے دو معمول پر ایک حرف عطف کے ذریعے عطف کرنا درست ہے یا نہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ ذہن میں پہلے رہے کہ ایک ہی عامل کے دو معمولوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے عطف کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ ایک حرف عطف لایا جائے اور معطوف علیہ دو ہوں، ایسے ہی معطوف بھی دو ہوں، لیکن وہ دونوں معمول ایک ہی عامل کے ہوں تو ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو واو حرف عطف لائے، فی الآخرہ کا عطف فی الدنیا پر ہو گیا اور حسنتن کا عطف حسنتن پر ہو گیا۔ کیوں؟ دونوں آتنا فعل جو آیا ہے دونوں اسی کے معمول ہیں، تو ایک ہی فعل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن دو مختلف عاملوں کے معمول پر عطف کرنا، تو دو مختلف عامل کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عامل رفع ہے اور ایک عامل نصب ہے، یا ایک عامل رفع ہے دوسرا عامل جر ہے، تو جر کا عامل ہے جر دینے والا ہے، ایک رفع دینے والا ہے یا نصب دینے والا ہے، تو اختلاف ہو گیا دونوں عاملوں میں۔ تو دو مختلف عاملوں کے دو معمول پر ایک حرف عطف لا کر کے عطف کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو بعض لوگوں نے کچھ شرط کے ساتھ اسے جائز قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک مطلقاً جائز ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے۔ اسی مسئلے کو یہاں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والعطف علی معمولی عاملین مختلفین جائز، اور دو مختلف عاملوں کے دو معمول پر عطف کرنا جائز ہے، بشرطے کہ ان شرطیہ ہے، بشرطے کہ معطوف علیہ مجرور ہو مقدم، معطوف علیہ میں ایک معمول کیا ہو مجرور، اور وہ مجرور عامل وہ مجرور معمول مقدم ہو پہلے ہے۔ تو اگر معطوف علیہ مجرور مقدم ہو والمعطوف کذالک، اور معطوف بھی ویسا ہی ہو کہ وہ بھی مجرور اور مقدم، نحو فی الدار زید والحجرۃ عمرو، فی
فی الدار زید والحجرۃ عمرو، دھیان دیجئے ایک حرف عطف واو آیا ہے، الحجرت کا عطف الدار پر ہو رہا ہے، جو دار مجرور ہے فی حرف جار کی وجہ سے، اور عمرن کا عطف زیدن پر ہو رہا ہے جو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ تو دو مختلف عاملوں کے معمول پر عطف ہوا کہ نہیں ہوا؟ الحجرہ یہ مجرور ہے، اس کا عطف الدار پر، اور عمرن مرفوع ہے اور اس کا عطف زیدن پر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عطف جائز ہوگا کب؟ جب کہ معطوف علیہ مجرور مقدم ہو، اور معطوف بھی ویسا، یعنی اس میں ایک معمول مجرور ضرور ہونا چاہیے اور دوسرے کے اس مجرور معمول کو پہلے آنا چاہیے۔ لہذا اگر فی الدار کے بجائے زید فی الدار وعمر الحجرتی، فی الحجرتی نہیں، عمر الحجرتی کہنا چاہیں تو درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معطوف علیہ مجرور مقدم نہ ہوا، مجرور بھلے ہے مگر مقدم نہ ہوا، بلکہ مقدم آپ نے زید کو کر دیا، مرفوع معمول کو مقدم کر دیا۔ ایسے ادھر بھی آپ معمول مرفوع کو مقدم کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے جائز قرار دیا ان کی شرط کیا ہے کہ معطوف علیہ مجرور مقدم ہو، ایک معمول اس میں مجرور ہو اور اسی کو پہلے لایا جائے، اور ایسا ہی معطوف کی جانب بھی کیا جائے کہ جو مجرور معمول ہے اس کو پہلے ذکر کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ دو مختلف عاملوں کے معمول پر عطف کرنا جائز ہے اگر معطوف علیہ مجرور مقدم ہو اور معطوف بھی ویسا ہی ہو، جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمر۔ اگر آپ اس کو زید فی الدار وعمر الحجرہ کہنا چاہیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، آپ کو وہاں وعمر فی الحجرہ کہنا پڑے گا، اور یہ عطف المفرد علی المفرد نہیں بلکہ عطف الجملہ علی الجملہ کے قبیل سے ہو جائے گا۔ وفی هذه المسألة مذهبان آخران، کہتے ہیں اور اس مسئلے میں دو اور مذہب ہیں۔ ایک مذہب تو یہ ہو گیا کہ ایک شرط کے ساتھ جائز ہے، اور دو اور مذہب ہیں، وہما ان يجوز مطلقا عند الفرہ۔ وہ دونوں مذہب کیا؟ ان میں ایک مذہب یہ ہے کہ فرہ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، یعنی بغیر کسی شرط، ان کے نزدیک کوئی شرط نہیں، دو مختلف عاملوں کے معمول پر ایک حرف عطف کے ذریعے عطف کرنا مطلقاً جائز ہے۔ تو کہتے ہیں دونوں میں سے ایک یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے فرہ کے نزدیک، اور دوسرا مذہب ہے کہ سیبویہ کے نزدیک مطلقاً ناجائز، یعنی اس شرط کے ساتھ بھی ناجائز ہے۔ ان کے نزدیک فی الدار زید والحجرۃ عمر نہیں کہیں گے بلکہ فی الدار زید وفی الحجرۃ عمر کہنا پڑے گا، اور عطف الجملہ علی الجملہ کے قبیل سے ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وہما، ہما ضمیر لوٹے مذہبان آخران کی طرف، اور وہ دونوں مذہب یہ ہیں کہ فرہ کے نزدیک مطلقاً جائز ہے اور سیبویہ کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو یہ یہاں تک عطف بالحروف کی فصل مکمل ہو گئی، اس کے مسائل کا بیان ہو گیا۔ اب اگلی فصل تاکید کے بیان میں آ رہی ہے۔ چلیے انشاءاللہ اگلے سبق